اخلاقی کو پیش کیے. اور اخلاق کیا تھے؟ اخلاق یہ تھے کہ اونٹ چرانے والے بھیڑ چرانے والوں کو لا کر ٹھنڈا پانی پلایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اور پکا کر کھانا کھلایا کرتے تھے. امبل کو اٹھا کر انہیں اخلاق کے پیش کرنے کے ساتھ میں کٹورے میں بھر کر دیا کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے. اخلاق کا جہاں پر کانسیپٹ آئے گا وہاں بخیل اخلاق کو نہیں برت سکتا. اخلاق کے برتنے کے لیے ضروری ہے صرف اخلاق صاحب بن جائے تو بد اخلاق سب سے بڑے ہو جائیں گے. وہ اخلاق کہنے کی چیز نہیں ہے بلکہ برتنے کی چیز ہے. اخلاق صاحب کی پہچان یہ کہ وہ صرف زبان سے اخلاق برتنے والے نہیں, کاندھوں کو جھکا کر اخلاق برتنے والے نہیں, جن سے غرض ہے ان کے ساتھ میں اخلاق برتنے والے نہیں, بلکہ اخلاق صاحب اپنی زبان سے بھی اور اپنے کردار سے بھی اپنے مال سے بھی اخلاق برتنا پڑے گا. اب جب اخلاق برتیں گے اس کے بعد میں پھر اور ایک خانہ خالی رہ سکتا ہے, اس کے اندر میں کوئی غرض مفاد نہ ہو بلکہ صرف للہ و فی اللہ مسکراہٹ مصطفیٰ کی وجہ سے تم نے یہ اخلاق ہمارے ساتھ بھی کیوں بڑھتے. گری ہوئی نگاہ سے مت دیکھو, لیکن میں کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بچوں کو, چونکہ بچے ذرا کم تعلیم یافتہ بھی ہے. کوئی دھیڑ ہے آپ کے پڑوس کے اندر میں, کوئی چورا و چمار ہے, نفرت والی چیز نہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, قابل احترام ہے ہر انسان, لیکن سوچو کہ ہم اخلاق اپنے اندر پیدا کر سکے ابھی تک کہ کبھی 5 روپے کا بسکٹ کا پوڑا اس کے بیمار ہونے کے اوپر لے کر چلے جائے, یا پھر 1 درجن موز کبھی اس کے پاس سے لے کر چلے جائے. ہاں پیر بیمار ہو جائے تو فروٹس آ رہے, مٹھائیاں آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے, سب کچھ تو, لیکن اخلاق والا یہ تو مجبوری ہے. یہ نہ کرو نہیں کر رہے ٹھیک ہے, مگر سیکھنا ہے. پہنچنا کہاں ہے؟ یہاں سے شروعات ہے. جن سے دل مطمئن اس پر خرچ کیوں کروا رہے ہیں تاکہ خرچ کرنے کا مزاج بنے, تاکہ تم اخلاق کے ذریعے سے اپنے گھر کے پڑوسی جو دھیڑ مانگ اور چورا چمار غیر مسلم ہے, جو تم کو اور تمہارے اسلام کو گالیاں دیتا ہے, گستاخیاں کرتا ہے اور ایک نظر بھر کر نہیں دیکھتا, اسی اینگل کے اعتبار سے تمہارے نظام کو تمہاری خانقاہ کے خلاف میں بیانات کرتا ہو, لیکن اگر کبھی ایسا موقع ہو جائے تو آپ اس کے پاس میں جو خوش اخلاقی کے ساتھ پہنچ جاؤ. یہ کمی ہے کہ نہیں ہے؟ ادب ہی نہیں آیا تو اخلاق کہاں آئیں گے؟ پہنچ جاؤ اس کے پاس میں. ابھی تم کیسے آ گئے؟ آپ کی بیمار ہونے کی اطلاع, چونکہ مدینے والوں کا حکم یہ ہے کہ بیماروں کی عیادت کرو. اب پھر وہاں پر سمجھاؤ خواجہ خواجگان کو, خواجہ جی کے اخلاق کو سمجھاؤ کہ کس طریقے سے اسلام, کہ وہاں کوئی نفرت نہیں تھی, دشمنوں کو بھی آپ نے اپنا دوست بنایا اور ان کے بھی کام آئے. اب تم نے جو سمجھایا اخلاق جان و مال کے خرچ کے ساتھ میں جب پیش کرو گے نا, دیکھو اخلاق الیکشن سے پہلے لیڈر اخلاق میں مال خرچ کرتے ہیں, جان نہیں, بلکہ پیسے دیتے ہیں, گیس سلنڈر سپلائی کرتے ہیں اور وہ وعدے کرتے ہیں, لیکن اندر چراتے بیٹھے ذرا جیتنے دو اس کے بعد میں پھر بتا تو میں دیتا ہوں کیا. لیڈروں کے اخلاق جو اخلاق نظر آتے ہیں نا, وہاں ان کا مال خرچ ہوتا ہے, جان کو چرائے رکھتے ہیں. اور ایسے ہی, اور جو صرف یہ کہے کہ نہیں ہم صرف مال کو تو خرچ نہیں کرتے, مال تو اپنے پیٹ بنتی بھرنے کے لیے اور اپنے خواہشات کے پورا کرنے کے لیے, اپنی پیٹ پوجا کے لیے. باقی اخلاق خالی زبان سے, خالی کھاندوں کو جھکا کر اور خالی ہاتھوں کو ملا کر, یہ دو بھی اخلاق ادھورے ہیں اور دونوں اخلاق بھی مکمل اخلاق نہیں ہیں. جہاں اخلاق کی بات ہوگی وہاں پر اپنی ذات سے اپنی جان کے بھی اخلاق کا مظاہرہ ہو اور اپنے مال کا خرچ کرنے کا بھی مظاہرہ ہو تو وہ مکمل اخلاق ہے. اور وہ مکمل اخلاق کے ساتھ میں پھر اس میں تیسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ للہیت ہو, اسے مسکراہٹ مصطفیٰ ہو, اللہ کی خوشنودی کے ذریعے کے لیے, کوئی اور غرض نہ ہو. چاہے اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اخلاق کا مظاہرہ کافر و مشرکوں کے سامنے فرمایا, تو اس لیے نہیں کہ تم بھی ہمارے مسلمان بن جاؤ, ہماری تعداد بڑھا دو, اس کے لیے نہیں, بلکہ سیدھا یہ بات کہتے تھے کہ ہم بھی گمراہیتوں میں پڑے تھے, اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, اپنے محبوب کو بھیجا اور اس محبوب کے اخلاق یہ اور یہ, انہوں نے ہم کو ایسی محبتیں دی اور آپ کا میرے مصطفیٰ کا تعارف فرمایا, اور تعارف فرما کر کہتے کہ ہم نے بھی ایمان کو قبول کیا, ہم چاہتے تمہارے بھائی کہ تم بھی ایمان کو قبول کرو, مسلمان بن جاؤ نہیں کہا صحابہ اکرام نے, مسلمان بنو نہیں کہا,
بلکہ اخلاق کے ذریعے سے کہا کہ ہم اس اچھائی کو لیے، ہم چاہتے ہیں تمہارے حق میں کہ تم بھی اس اچھائی کو لے لو۔ یہ اخلاق کا مظاہرہ تھا، اور کائے کے لیے؟ اس لیے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں اتنے مسلمان بنایا ہوں لسٹ بنا کے نہیں رکھا، یا رسول اللہ میرے ہاتھوں پر اتنے اسلام قبول کیے۔ اب یہ مبلغوں کے تو لسٹیں ہیں نا جی، لوگوں کو بتانے کے لیے اتنے ہزاروں کو اسلام قبول کرا ہے، کلمہ پڑھا ہے، ارے کلمہ پڑھا ہے بابا تم نے، لیکن ایمان کہاں دیا ان کو؟ ادب مصطفیٰ کہاں دیا؟ محبت پنجتن پاک کہاں دیا؟ اور اولیاء کی عظمتیں کہاں دیا؟ اسلام دیا تم نے، مسلمان بنایا، لیکن مومن نہیں بنا سکے۔ تم نے ناتی ڈال کر ان کو کچھوں کا مار کر چھوڑ دیا، بھپرا دیا۔ اب تو پتہ نہیں کہ بھپرانے کے اندر میں جا کر وہ کتنا بڑا ڈیمیج کرے گا آگے، اور وہی جن کو پھر بعد میں پھر نکل کر وہی کہہ رہا ہے کہ مجھے زبردستی مسلمان بنائیں۔ اب پھر کیا ہوا؟ پھر اب انہی کو قانون استعمال کر کے جیلوں کے پیچھے پہنچا دیا جائے گا۔ کیا ہو گئی لسٹیں؟ وہ کیوں کمزوری آئی اس کے اندر میں؟ پھر خواجہ جی کے اوپر آج تک نعوذ باللہ خدا کی قسم کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا، صحابہ اکرام کے اوپر کوئی اعتراض کرنے والا، کیونکہ وہاں پر یہ چیز تھی نہیں کہ مسلمان بنو، کوئی نہیں کہتا تھا، بلکہ میرے آقا کا تعارف کروا کر کہتے تھے ان کی غلامی کو ہم نے قبول کیا، ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی اس غلامی کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو۔ غلام مصطفیٰ بناتے تھے، ایمان عطا کرواتے تھے۔ صحابہ نے کلمہ نہیں پڑھایا بلکہ ایمان عطا کیا، اولیاء نے کلمہ نہیں پڑھایا، مسلمانوں کی لسٹوں کو تیار نہیں کیا بلکہ مومن بنایا اور ایمان دیا، میرے مصطفیٰ کا عشق دیا۔ یہ تھا ان کا۔ اس لیے ایک صحابی یا ایک اولیاء انہوں نے اپنی لسٹیں بنا کر میرے آقا کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے اتنوں کو مسلمان بنایا، بلکہ ایسے موقعوں پر ایسے واقعہ بھی کہ ایک میدان کے اندر میں ایک دشمن کے اوپر غالب آ گئے تو اس نے مرتا کیا نہیں کرتا، اس نے کیا کیا؟ جب مر ہی رہا پوری قوت کے ساتھ انہوں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ وہ دشمن اسلام جب قبضے میں آیا تو ایک صحابی نے اس کو فوراً اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، بولے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا، فوراً اس کو قتل کر دیا۔ یہ کارگزاری وہ صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں لے کر پہنچے۔ ان جنونی جہادیوں کو سمجھنا چاہیے، اسلام کے مبلغوں کو ان احادیث کے ذریعے سے اصول لینا چاہیے۔ آج اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو اسلام کی تبلیغ کے نام پر، اسلام کے اشاعت کے نام پر تم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کافروں کو کلمہ پڑھانا ہے؟ یہ کون سا نظام ہے؟ میرے مصطفیٰ نے اور صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو، کافروں کو کلمہ نہیں پڑھایا تھا بلکہ ایمان دیا تھا، عشق رسول دیا تھا۔ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ قتل کیوں کیا تم نے اس کو؟ یا رسول اللہ مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا اور صحابہ کو بھی بہت قتل کیا اس نے، میرے صحابہ کو۔ تو بولے کہ تم کیوں قتل کیا اس کو؟ تو بولے کہ زمین پر جب پچھڑ گیا انہیں، میں اس کے سینے پر بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ بولے کہ اچھا اب موت کے ڈر سے تو کلمہ پڑھا ہے، فوراً قتل کر دیا۔ تو کہا کہ کرتے نہیں تو اچھا ہی تھا، کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ وہ صحابی اس پر میرے آقا کی بارگاہ میں معافی مانگتے تھے ہمیشہ۔ اسلام کو نہیں سمجھا، کہاں اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو، کہاں دین کے مبلغ بنے ہوئے ہو، کہاں تقریروں کے کرنے کو دین کی تبلیغ سمجھ رہے ہو، کتابوں کے چھاپنے کو دین کی تبلیغ سمجھ رہے ہو؟ کچھ دین الگ ہے، اخلاق کا اور کردار کا نام، دلوں کے فتح کرنے کا نظام کچھ الگ ہے۔ سمجھا ہی نہیں گیا تو کیا سمجھائے گا؟ اب بدنصیبی سے ویسی چیزوں کو سمجھنے کو تیار نہیں، اور ویسے ہی سمجھنے والے پاگل کو پاگل بنا رہے ہیں۔ دنیا پاگل بن رہی، اسلام کو بدنام کر رہی ہے۔ اس لیے مبلغوں کو وہ یہود و نصارہ نے کیا نام دیا؟ دہشت گرد قرار دیا کہ نہیں قرار دیا؟ پھر اسلام تو وہ اخلاق اور ادب کے ذریعے سے وہ چیز ہے کہ لوگ اپنے آنکھوں کا سرما بنائیں، پھر تم کو دہشت گرد کیوں بول رہے ہیں؟ کم از کم اس میں سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے میرے بچوں، ساری دنیا کے بکھوڑوں میں تم کو الجھانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن پہلے ادب پیدا کرو اپنے اندر میں۔ ادب ہر اس آدمی کا صرف پیر کا، اپنے پیر بھائیوں کا یا اپنے ماں باپ کا، اپنے بھائی برادری کا نہیں، بلکہ ہر وہ آدمی کہ جس کو تم اپنے سے اچھا سمجھو اس کا ادب کرنا سیکھو، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو اور تمہارا استاد کیوں نہ ہو، تم پر احسان کرنے والا کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، تم اس کے لیے ادب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دو۔ اب ادب کے منزلیں ہیں،
ادب کی بہت آگے کی تفصیل ہے. جو ادب والا نہیں ہے وہ اسلام والا مسلمان بھی نہیں ہے. ادب اسلام کی اصل پہچان ہے. جب ادب آ چکا ہو، دیکھ لو اطمینان ہو جائے، تو پھر اخلاق کا مظاہرہ. اخلاق میں اب یہاں پر صرف اپنی ذات جان نہیں بلکہ مال کو بھی لانا پڑے گا اخلاق کے مظاہرے کے لیے. روکھی سوکھی اخلاق کے مظاہرے نہیں ہوں گے. خواجہ جی نے سب کو لگا دیا کہ جاؤ محنت کرو اور پھر لنگر پکاؤ، اور پکا کر لا کر ان اونٹ کے چرانے والے، بکرے کے چرانے والوں کو ان کو بلا کر لا کر کھلاؤ. یہ لنگرا کیوں جی؟ اپنا اپن کھا لینا. یہ کوئی اخلاق ہے؟ کوئی لنگر ہی ہے؟ اس کا اصل عنوان تو یہ ہے کہ لنگر وہ ہے کہ نئے نئے لوگ کھائے، دوست بھی کھائے، دشمن بھی کھائے، موافقت کرنے والا بھی کھائے، مخالفت کرنے والا بھی کھائے. یہ ہے لنگروں کا اصل کانسیپٹ. اس طریقے سے اخلاق کے میدان میں آؤ تو وہاں پر جان کو بھی اور مال کو بھی خرچ کرنا پڑے گا. جب اخلاق بھی آ جائے تو اس کے بعد میں بھی یہ سوچو کہ یہ بھی میرے آقا کی مسکراہٹ کے لیے، اپنی غرض کے لیے نہ ہو. اگر یہ چیزیں حاصل ہو جائے تو پھر ان کے ذریعے سے حق دنیا میں پھیل کر رہے گا. اخلاق ہی سے اسلام پھیلا ہے، اور اخلاق ہی سے خدا کی قسم قیامت تک اسلام پھیلے گا. اخلاق والوں کے ذریعے سے. اور اخلاق کی دولت ملتی ہے آل علی اور اولاد علی کی چوکھٹوں پر، کہیں اور نہیں مل سکتی. یہ میراث ہے، میراث مصطفیٰ اخلاق. وہ صرف اولیاء اور آل علی اور اولاد علی کے پاس میں سادات اور اولیاء کی چوکھٹوں پر ملتی ہے. اگر خوش قسمتی سے نسبت ملی بھی ہے تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں محسوس کرو. ادب پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو، اور اخلاق کے مظاہرے کے اپنی جان و مال کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو با ادب اور مؤدب بھی بنائے، اخلاق بھی عطا کرے، اور اخلاق کا اصل سرمایہ خوشنودی مصطفیٰ، مسکراہٹ مصطفیٰ بھی عطا کرے. بحق لا الہ الا اللہ.